ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو، میں کبھی بھی یہ سوال کرتا ہوں، اس زاویے سے بھی سمجھو کہ محرم اور محرم میں کیا جانے والا رسم و رواج جائز ہے یا ناجائز ہے، اس بات سے اس کا پتہ چل جائے گا۔ سوال سنو، آپ کی نماز کون پڑھاتا ہے؟ زور سے بولو، آپ کی نماز عالم پڑھاتا ہے نا، جاہل تو نماز نہیں پڑھاتا۔ آپ کا امام عالم بنتا ہے، نماز آپ کو عالم پڑھاتا ہے، عید آپ کو عالم پڑھاتا ہے، بقرعید آپ کو عالم پڑھاتا ہے، نکاح کون پڑھاتا ہے؟ عالم پڑھاتا ہے، میت کا جنازہ کون پڑھاتا ہے؟ عالم پڑھاتا ہے۔ دین کے سارے کام میں آپ کا رہنما عالم بنتا ہے، عبادت کے سارے کام میں آپ کا رہنما عالم بنتا ہے۔ محرم میں آپ کی قیادت، آپ کی رہنمائی مجاور کرنے لگتا ہے۔ جس کو الف نہیں آتا، جس کو کلمہ نہیں آتا، جس کو نماز پڑھنے نہیں آتا، جہاں بھی محرم منایا جا رہا ہے، اس امام باڑے کا اگوا، اس کی اگوائی کرنے والا، رہبری کرنے والا رہبر، جاہل دا گریٹ، کچھ نہیں آتا اس کو، وہ امام باڑے کا خلیفہ بنتا ہے۔ جلوس لے کر جانے والا عالم نہیں ہے، میلے کی اگوائی کرنے والا عالم نہیں ہے، تعزیہ کے پاس فاتحہ کرنے والا عالم نہیں ہے، جنگی جھومنے والا، جھمانے والا عالم نہیں ہے، جنگیوں کو ڈنکا پڑھانے والا جاہل ہے، تعزیہ کے پاس فاتحہ کرنے والا جاہل ہے، محرم کا جلوس نکالنے والا جاہل۔ اگر یہ ساری چیزیں جائز ہے، عبادت کی چیز ہے، تو مولوی جنگی کیوں نہیں جھومتا؟ مولوی لوگ ڈھول کیوں نہیں بجاتا؟ مولوی لوگ تعزیہ کیوں نہیں اٹھاتا؟ مولوی لوگ میلے میں کیوں نہیں جاتا؟ کیوں نہیں جاتا ہے؟ یہ سب کام تو مولویوں کو کرنا چاہیے نا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ہر جگہ محرم منانے والے جو لیڈر ہوتے ہیں، وہ محلے کے، شہر کے جاہل لوگ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، تھوڑا روڑی ٹائپ کے ہیں، باس ہیں، وہ لوگ اس کی کمان سنبھالتے ہیں۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ محرم کے نام پر وصولی کی جاتی ہے، مسلمانوں سے بھی وصولی ہوتی ہے، غیر مسلموں سے بھی راستے میں گاڑیاں روک روک کر وصولی ہوتی ہے، جس کی اجازت اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا تم اپنا کچھ تہوار منانے کے لیے دوسروں سے چندہ مانگو، دوسروں سے پیسے مانگ کر اپنا تہوار نہ مناؤ۔ اور محرم تو کوئی تہوار ہی نہیں ہے، یہ میلہ ٹھیلا لگانا، ڈھول بجانا اور محرم کے سارے خرافات کرنا اگر یہ جائز ہے تو علماء کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ عالم لوگ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ عالم لوگوں کا اس کام کو نہ کرنا اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ان کاموں کی دین اسلام میں کوئی اجازت ہی نہیں ہے، کوئی اجازت نہیں ہے۔ پھر جاہل لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ کچھ یہودی تھے جو جہالت کی باتوں کو دین سمجھ کر اس پر عمل کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیث پاک میں فرمایا، لوگوں ایک زمانہ آئے گا، ایک فتنہ آئے گا، جس فتنے میں تم مبتلا ہو جاؤ گے، اور اسی فتنے میں ادھیر عمر کے لوگ بوڑھے ہو جائیں گے، بچے جوان ہو جائیں گے، بچے جوان ہو جائیں گے، علم والے اٹھ جائیں گے، جہالت کی کثرت ہوگی، وہ فتنہ ہوگا جہالت کا، ان پڑھ پن کا۔ اسی جہالت کی باتوں کو لوگ دین سمجھ لیں گے اور اس پر لوگ چلیں گے۔ اسی لیے اللہ نے منع فرمایا، لا تتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اے ایمان والو تم اپنے دین کو، اپنے اسلام کو کھیل کود نہ بناؤ۔ تمہارا مذہب کھیل کود کا نہیں ہے، تمہارا مذہب ناچنے تھرکنے کا نہیں ہے، تمہارا مذہب ڈانس کرنے کا نہیں ہے، تمہارا مذہب خرافات کرنے کا نہیں ہے۔ مذہب اسلام دنیا سے
خرافات مٹانے کے لیے آیا ہے۔ مذہب اسلام دنیا سے شیطانی کھیل کود کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ مذہب اسلام دنیا میں شیطانی طور طریقے کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ دین اسلام کو کھیل کود میں بدل دیا، دین اسلام کا مذاق اڑا لیا۔ ایک بات بتاؤ دوستو، حضرت حسین کی روح مبارک ہم مسلمانوں سے کیا کہہ رہی ہوگی کہ جس نانا کے دین کی حفاظت کے لیے مسلمانوں ہم نے اپنی گردن کٹا دی، سجدے کی حالت میں اپنی گردن کٹا کر یہ بتایا کہ مسلمانوں تم وہ قوم ہو، تیری سب سے بڑی عبادت اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے، تیری سب سے بڑی عبادت اللہ کے سامنے نماز پڑھنا ہے۔ میدان جنگ میں بھی ہم نے نماز نہ چھوڑی، نانا کے دین کو بچانے کے لیے ہم نے اپنی گردن کٹا دی۔ تم میرا نام لیتے ہو، یا حسین کہتے ہو، اور میرا نام لے کر تم ڈانس کرتے ہو، میرا نام لے کر تم ہلم مچاتے ہو، میرا نام لے کر تم ڈھول بجاتے ہو، میرا نام لے کر تم جلوس میں ڈانس کرتے ہو، ناچتے ہو، کودتے ہو، ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے ہو، میرا نام لے کر یہ سب کام کر رہے ہو۔ اگر میرا نام نہ لیتے، شیطان کا نام لے کر یہ سب کام کرتے تو چلتا۔ تم شیطان کے، تمہارا طریقہ بھی شیطانی، لیکن جب تم حسینی ہو اور تم حسین کا نام لیتے ہو تو حسین کا نام لے کر یہ شراب، حسین کا نام لے کر یہ ڈانس، حسین کا نام لے کر یہ ڈی جے، حسین کا نام لے کر ڈھول تاشے، حسین کا نام لے کر یہ سب خرافات، کیا جواب دیں گے میدان حشر میں جب حضرت حسین ہمارے سامنے ہوں گے اور ہم ان کے سامنے ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے حضرت حسین کو سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا۔ سمجھ رہے ہیں؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے حضرت حسین، تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے حضرت حسین۔ غور کرو، آج ڈانس کرنے والے محرم میں بوڑھے نہیں ہوتے، نوجوان ہوتے ہیں۔ ڈھول بجانے والے محرم میں بوڑھے نہیں ہوتے، نوجوان ہوتے ہیں۔ جتنے میلے ٹھیلے لگانے والے ہیں بوڑھے نہیں، نوجوان ہوتے ہیں۔ اے نوجوانوں، اگر تم جنت میں جاؤ گے تیرے سردار حضرت حسین ہوں گے، تیرے سردار حضرت حسین ہوں گے، وہ تیرے سامنے ہوں گے، تم ان کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ان کا نام لے کر تم دارو پیتے تھے، ان کا نام لے کر تم ڈھول بجاتے تھے، ان کا نام لے کر تم مینے لگاتے تھے، ان کا نام لے کر ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے دوستو، ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم حسینیت کو زندہ کریں۔ محرم کا یہ پیغام ہے، سچا حسینی بنو۔ محرم کا یہ پیغام ہے، یزید سے اگر نفرت کر رہے ہو یزیدیت سے نفرت کرو، یزید کے اخلاق سے، ان کی عادت سے، ان کے کردار سے، ان جیسے کاموں سے نفرت کرو۔ اگر حسین سے محبت ہے تو حسین کے کام سے محبت کرو، حسین کی تحریک سے محبت کرو، حسین کی فکر سے محبت کرو، حسین کی سوچ سے محبت کرو، حسین کے نانا کے دین سے محبت کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کی زندگی میں دین کو داخل فرما دے، ہم سب کو تمام خرافات سے، بدعات سے، شرک سے اللہ محفوظ فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔